اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہم نے اپنی کل تک کی گفتگو میں آپ کے سامنے کلیات خمسہ پیش کی تھی، جو منطق کی اہم بحثوں میں سے ایک اہم بحث ہے۔ کلی کی ہم نے پہلے دو قسمیں کی تھیں، کلیہ ذاتی اور کلیہ عارضی۔ کلیہ ذاتی ایسی کلی ہے کہ جو کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اب وہ حقیقت چاہے تمام حقیقت کو بیان کر رہی ہو یا جزء حقیقت کو بیان کر رہی ہو۔ آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اس کے بعد کی بحث ہے کہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کلیہ ذاتی کی دو قسمیں ہوئی تھیں، کلیہ ذاتی کی تین قسمیں، نوع، جنس اور فصل۔ اگر تمام حقیقت کو کوئی کلی بیان کر رہی ہے تو اسے کہیں گے نوع۔ اگر جزء حقیقت کو بیان کر رہی ہے تو دو صورت ہے، یا تو جزء خاص کو بیان کر رہی ہے یا جزء عام کو بیان کر رہی ہے۔ اگر جزء خاص کو بیان کر رہی ہے کہ جو ایک نوع کو دوسری انواع سے جدا کر دے تو اسے فصل کہتے ہیں۔ اگر جزء عام کو بیان کر رہی ہے کہ جو اس کے اور دوسری انواع کے درمیان میں مشترک ہو تو اسے جنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر کلیہ عارضی، یعنی ایسی کلی کہ جو حقیقت کو تو بیان نہیں کرتی لیکن کسی خاصیت، صفت وغیرہ کو بیان کرتی ہے جو انواع کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو کسی خاص نوع کی صفت کو بیان کر رہی ہوگی یا ایسی صفت بیان کر رہی ہوگی جو چند انواع میں مشترک ہے۔ اگر ایک نوع سے مخصوص صفت کو بیان کر رہی ہے تو خاص ہے، اور اگر چند انواع میں مشترک ہے وہ ایسی صفت کو بیان کر رہی ہے تو عرض عام ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کا یہ خلاصہ ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصطلاحات کہ جو علم منطق میں استعمال ہوتی ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلی اصطلاح ہے جوہر۔ جوہر کو ہمیں جاننا ضروری ہے، جوہر کی تعریف ہے کیا۔ ٹھیک ہے۔ جوہر ہوا جسم قائم بذاتی، ایسا جسم ہے کہ جو اپنی ذات کے اوپر قائم ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اپنے قیام۔ وہ جسم جس کا قیام کسی چیز کے پائے جانے پر موقوف نہ ہو، یعنی اپنے قائم ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ جیسے تمام اجسام جتنے بھی ہیں وہ جوہر، انسان، حیوان، چاند، سورج وغیرہ وغیرہ سب جوہر ہیں، کیونکہ یہ سب سے اوپر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ هو قابل للابعاد الثلاثہ، جو ابعاد ثلاثہ میں تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ایک طول ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، ایک عمق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی جس چیز میں ہوتی ہے اسے جسم کہتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر، ماؤس، یہ مثلا کرتا، انسان، تخت، کوئی بھی چیز جو بھی جسم۔
اس کے بعد ہے جسم نامی. جسم نامی ہوا جسم نامن، یعنی ایسا جسم جو نمو کرتا ہے، رشد کرتا ہے، بڑھتا ہے. نمو کرنا یعنی بڑھنا. ٹھیک ہے، تو ایسا جسم جو نمو کرتا ہے، بڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں جسم نامی. تو اس میں درخت آ جائیں گے، اس میں انسان آ جائے گا. انسان بھی بڑھتے ہیں، انسان بھی تو جسم ہے نا، درخت بھی جسم، یہ سب اس میں شامل ہے. حیوان ہوا جسم نامن حساس متحرک بالارادہ. ایسا جسم نامی ہے کہ جو حساس ہوتا ہے، یعنی اسے کسی بھی چیز کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا، پیاس کا، یا اگر اس کے جسم کو چھوئیں ماریں تو اسے احساس ہوتا ہے. لیکن اگر دیوار کو چھوئیں تو دیوار کو احساس ہوگا نہیں. تو اس کا مطلب یہ والا جسم خارج، لیکن اسے احساس ہوتا ہے. تو ایسا جسم کہ جو نمو بھی کرتا ہو، حساس ہو اور اپنے ارادے سے چل سکتا ہو. متحرکن بالارادہ، جو اپنے ارادے سے چل سکتا ہے. تو ایسے جسم کو کہیں گے حیوان. ٹھیک ہے، تو حیوان کیا ہوا جسم نامن حساس متحرکن بالارادہ. ٹھیک ہے، یہ اصطلاحات آج ہم پڑھ لیں گے تو آگے جہاں جہاں بھی آئیں گی تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اب ہے انسان. انسان کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہوا حیوان ناطق. وہ ایسا حیوان ہے کہ جو صاحب فکر ہے. بولنے والا، ناطق یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی صاحب فکر. ٹھیک ہے نا، ورنہ بولنے اور چیزیں بھی بول سکتی ہے لیکن وہ صاحب فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، بولتا ہے صاحب، یعنی حساس. اگر ہم اس کی تفصیلی تعریف کریں، ہوا جسم نامن حساس متحرک بالارادت و ناطق. ٹھیک ہے، تو فصل جب آ جائے گی تو وہ ہو جائے گا. اب ہم بعض چیزوں کی یہاں پہ ہم نے حقیقت بیان کی ہے. جو ہم تعریف کرتے ہیں نا، حد کہتے ہیں. حد جو ہے وہ جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے سب سے بہتر ہوتی ہے. تو کچھ ہم نے تعریفیں یہاں پر ذکر کیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. فرس ہوا حیوان ساحل. تو ساحل کیا ہوئی؟ اس کی جن سے قریب. حیوان، ساحل فصل قریب ہوگی، حیوان جن سے قریب. تو یعنی ہن ہنانے والا جاندار. اسد حیوان جن سے قریب. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کا جو درس ہوگا وہ جن سے قریب اور جن سے بعید کے بارے میں ہی ہوگا انشاءاللہ. یا آج ہی اگر وقت ہوا تو اس گفتگو کو شروع کریں. اسد، اسد کی اگر ہم تعریف بیان کریں، ہوا حیوان مفترس، یعنی ایسا حیوان جو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا. حمار کی تعریف کریں اگر، ہوا حیوان ناہق، یعنی رینکنے والا جاندار. یعنی وہ جو کرتے ہیں نا، جو آواز نکالتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں. غنم ہوا حیوان ذو وغائن. اس میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن اردو میں یعنی میں کرنے والا جاندار. تو یہ بکری، بھیڑ وغیرہ اس طرح سے کرتی ہے. بقر ہوا حیوان ذو خوار، یعنی آ کرنے والا جانور. ٹھیک ہے، یا با با، یہ اس میں ذکر ہوا. اچھا، لفظ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لفظ صوت
यस्तक़िर्रु बिमखरज, जो किसी मखरज पर ठहरता है या मखरज से निकलता है उसे लफ्ज कहते हैं। ठीक है। कलमा किसे कहते हैं? कह रहे हैं मुफरदुन कान माना हो मुस्तकिलन बिल मफहूमिया, ऐसा अकेला लफ्ज कि जिसके माना मफहूमी एतबार से मुस्तकिल हो, व मुक़्तरनन बे अहदिल अज़मिनति सलासा, और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने से मिला हुआ हो। यानी वो अकेला लफ्ज जिसका माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत हो और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ। आप कहेंगे कलमा तो जो है फिर तो मसलन खाली फेल को शामिल हो गई। हाँ, मंतिक में कलमा जब कहा जाता है तो उससे मुराद सिर्फ नहव के फेल ही को लिया जाता है। फायदा, जो शे तूल अर्द और उमूक को कबूल करे उसे जिस्म मुतलक कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब वगैरह। और जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को कबूल करे, और जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को कबूल करे वो साथ है। जैसे ये जो हमारे पैरों में है ये साथ है। यह जैसे किताब का सफ़ा, ये सत। किताब के सफ़े की एक जानिब जो फ़कत और जो फ़कत लंबाई को कबूल करे वो खत है, यानी ये लाइन, ये लाइन जो होती है इसे कहते हैं खत, सिर्फ लंबाई कबूल करती है। जैसे सफ़े की एक अमूदी या उफुकी तरफ। और जो लंबाई चौड़ाई और गहराई को कबूल ना करे, यानी जिसमें लंबाई भी ना हो चौड़ाई भी ना हो गहराई भी ना हो, उसे कहते हैं नुक्ता। जैसे सफ़े का इंतहाई आखिरी कोना, बिल्कुल आखिरी जो कोना। तो ये यहाँ तक कुछ इस्तिलाहात थी जो आपके लिए मुफीद हो सकती थी, वो हमने यहाँ पर पेश की। अब क्योंकि वक्त है तो लिहाजा अपनी अगली गुफ्तगू को शुरू। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिन्स की तारीफ क्या थी? जिन्स हकीकत का जुज़े आम था, हकीकत का जुज़े आम। कहने यनक़सिमुल जिन्सु इला मा यली, तक़सीम होती है जिन्स आने वाली अक़साम। देखो एक सिलसिला है वो अगर हो सका आज ही पेश कर दूंगा, वरना कल कोशिश करूंगा कि वो आपके सामने पेश हो जाए। इंसान के सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? नौ है इंसान, ठीक है। इसके सबसे ज्यादा नजदीक जो जिन्स है, जितनी भी इसके ऊपर है वो सब जिन्स है इसके, चाहे वो हैवान, चाहे वो जिस्म नामी, चाहे जिस्म या जो है, ये तमाम के तमाम इसके लिए क्या है? जिन्स है। आगे बात समझ में, क्योंकि जुज़े आम है, ये है इंसान के हकीकत का जुज़े आम है या नहीं, ये सब के सब। जैसे हैवान है जुज़े आम, उससे भी ज्यादा आम जिस्म नामी हो गया, उससे भी ज्यादा नाम क्या हो गया? जिस्म हो गया, उससे भी ज्यादा आम मसलन जौहर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हैवान में तो सिर्फ वही जिस्म शामिल है कि जो हसास मुतहर्रिक भी ले रहा था, और जिस्म नामी में वो जिस्म शामिल हो गए कि जो हसास मुतहर्रिक भी ले रहा था के अलावा नमू करने वाले जैसे दरख्त वगैरह, तो वो और ज्यादा आम हो। तो अकली एतबार से जब हम नजदीकी के एतबार से देखेंगे तो जो सबसे नजदीक है इंसान के वो कौन सी चीज बैठेगी? हैवान।
کیونکہ حساس بھی ہے، متحرک بالارادہ بھی ہے. اوپر تو حساسیت ختم ہو جائے گی، ایسے پھر اوپر کو چلے جائے تو اس میں عموم آ رہا. تو تعریف جتنی تنگ سے تنگ ہوگی اتنی جلدی سمجھ میں آئے گی، جتنی محدود ہوگی، حد بندی جس کی صحیح ہو جائے گی اتنی. یعنی تعریف کو کیا ہونا چاہیے؟ جامع اور مانع ہونا چاہیے. ایسی ہو کہ اپنے افراد کو جمع کر سکے اور جو باہر والے افراد انہیں نکال سکے، صرف وہی رہے. ٹھیک ہے. مثلا لیپ ٹاپ پہ اگر ہم حد بندی کریں تو کہیں گے یہ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے ادھر کو نہیں، تاکہ میز شامل نہ ہو. یہاں سے ایسے یہاں تک تاکہ میز شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو تعریف کی اچھائی یہ ہوتی ہے کہ اس کی حد بندی بہترین طریقے سے. تعریف کا مطلب یہ تو ہے پہچاننا پہچانوانا. ٹھیک ہے. تو جب ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی کو پہچانوائیں تو ایسی چیز استعمال کریں کہ جو آسانی سے وہ سمجھ سکے. جتنا ہم اشتراک زیادہ رکھیں گے، عمومیت زیادہ رکھیں گے، اس کے ذہن میں بہت ساری تصویریں گڈمن ہو کے یعنی ہو جائیں گے اور وہ صحیح تعریف تک نہیں پہنچ پائے گا جو ہم کہنا چاہتے ہیں. تو لہذا جتنی محدود ہو، جتنی چاروں طرف سے اس کی حد بندی بہتر طریقے سے ہوگی، وہ تعریف اسی طریقے سے بہتر سمجھے. تو انسان کے جو سب سے زیادہ نزدیک جنس ہے، پھر اس کے بعد حیوان کے بعد جو جنس ہے وہ ہے جسم نامی. سب سے زیادہ نزدیک جسم کے مقابلے میں جسم نامی. پھر جوہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ جسم. اگر اس طرف سے دیکھیں تو یہ اس کے مقابلے میں قریب تر ہے، لیکن اگر اس طرف سے دیکھیں تو سب سے قریب کیا ہوئی؟ حیوان جن سے قریب. پھر حیوان کے بعد جو جنس آ رہی ہے اسے کہیں گے جن سے بعید، مثلا جسم نام. ٹھیک ہے. پھر جسم نامی کے بعد جو ہوئی وہ اور زیادہ بعید ہو جائے گی. وہ الگ الگ نام ہے، مثلا جنس وسط یا جنس الاجناس اوپر جا کے جو آئے گی، سب سے اوپر جو آئے گی اسے کہیں گے جنس الاجناس، یعنی جو. ٹھیک ہے. تو جنس قریب جو نوع کے سب سے قریب جنس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، یا نوع کے سب سے قریب کا جز جو ہوتا ہے، جز عام، اسے جنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جنس قریب. الجنس القریب ینقسم الجنس الی ما یلی، تقسیم ہوتی ہے جنس آنے والی اقسام کی طرف. الجنس القریب پہلی جنس ہے جنس قریب. وہو اقرب جنس الی نوع، یہ سب سے قریبی جنس ہوتی ہے اپنی نوع کی. جیسے حیوان بالاضافت الی الانسان، جب ہم حیوان کو انسان کی نسبت دیکھتے ہیں تو انسان کے سب سے قریب کون سی جنس ہے؟ حیوان. اسے کہیں گے جنس قریب. جنس بعید وہو ما یقع بعد الجنس القریب، ہر وہ جنس جو جنس قریب کے بعد واقع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جنس بعید. جیسے جسم حی بالاضافت الی الانسان، جب ہم انسان کی نسبت اسے دیکھیں گے تو یہ جنس بعید بیٹھے. ٹھیک ہے. فإنہ کیوں بعید ہے؟ فإنہ یقع بعد الحیوان، کیونکہ یہ واقع ہوئی ہے حیوان کے بعد، دور ہو گئی انسان سے. تو جنس کی دو قسمیں ہوئی، جنس قریب اور جنس بعید. جنس قریب وہ جنس ہے کہ اگر اس کی جزیات میں سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس آئے. جیسے حیوان جواب آئے کب؟ انسان کی جنس کے بارے میں جب سوال کیا جائے. ٹھیک ہے. انسان کے جنس قریب ہے حیوان، کیونکہ حیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان ہی آئے گا. مثلا اگر کہا جائے
کہ مثلا فلاں کی جو جنس ہے گائے بھینس انسان ان کی جو ہے وہ جنس کیا ہے جنس قریب تو حیوان سب سے پہلے حیوان. اچھا جی جنس بعید وہ جنس ہے کہ اگر اس کی جزئیات میں سے کسی بھی دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہ ہو. ضروری کوئی ہے کہ وہی جنس بعید ہی کہا جائے گا بلکہ جواب میں کبھی تو وہ جنس آئے اور کبھی کوئی دوسری چیز آ جائے. جیسے جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے کیونکہ اگر انسان گھوڑے اور درخت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جسم نامی آئے گا لیکن اگر صرف انسان اور گھوڑے کے بارے میں سوال کریں تو جواب میں حیوان آئے گا. تو جو چیز صرف ایک طرح کی نوع کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا جو چیز سب سے پہلے بولی جائے گی اسے کہیں گے جنس قریب. اگر مختلف چیزوں مختلف انواع جو مختلف اجناس کے تحت میں آ رہی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کبھی جو ہے وہ جنس بعید آ جائے گی کبھی جنس قریب آ جائے گی. ٹھیک ہے تو جسم نامی نہیں آئے گا ایسی چیز کے جواب میں اسے کہیں گے جنس بعید. بس خلاصہ وہ جو صاحب کتاب نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جنس قریب کے بعد جو جنس آ رہی ہے وہ جنس بعید کہلائے گی. یہاں تک اگر کچھ سوال ہو تو فرمائیں. سمجھ میں آ گئی دونوں چیزیں. اب یہ دیکھیں ہم نے یہ ترتیب بار آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. سب سے اوپر ہے جوہر. جوہر کو کہتے ہیں جنس الاجناس. اس کے بعد آتا ہے جسم. جسم کے بعد آتا ہے جسم نامی. پھر جسم نامی کے بعد آتا ہے حیوان اور پھر آتا ہے انسان. تو اب اگر انسان نوع ہے انسان کے لیے حیوان یہ جو حیوان ہے یہ جنس قریب ہے. جسم نامی جنس قریب. ایسے یہ تمام کے تمام بعید میں آئیں گے. اب کسی کو آباد کہہ لیجئے یعنی اور زیادہ بعید کچھ بھی کہ لیکن بعید میں ہی شمار جو بھی جنس قریب کے بعد آئے گا وہ بعید میں شمار. والحمد للہ رب العالمین.